کا جو ہمارا جمعہ ہے اس کا موضوع دجال کا فتنہ کب واقع ہوگا، کیا ہوگا، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کیا کرنا ہوگا، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں اتنا بڑا فتنہ برپا نہیں ہوا جو میری امت میں دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں۔ دجال ہے کون، اس وقت کہاں ہے، کب وہ آئے گا، یہ چند باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دجال کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے اور اللہ نے اسے غیر فطرتی طاقتوں اور قوتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے اسے بہت ساری ایسی طاقتیں عطا کی ہیں کہ جو کچے ایمان کے لوگ ہوں گے، جو کم پڑھے لکھے یا پڑھے لکھے وہ لوگ جو دین سے دور ہوں گے، وہ فوراً اس کو خدا سمجھ لیں گے اور اس کی اتباع کر لیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور جو ایمان پر مضبوط ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے مانا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، وہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، دجال ہے۔ فرمایا کہ کمزور ایمان جو لوگ ہوں گے، دجال انہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو وہ کہیں گے آپ کیسے خدا ہیں، وہ ان کے لیے کھانا پینا پانی سب چیز کا بندوبست کر دے گا، سب کچھ اللہ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں رکھا ہوگا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شخص کو کہے گا کہ مر جا، یا اس کو قتل کر دے گا تو وہ شخص قتل ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوں گے وہ فوراً کہیں گے تو ہی خدا ہے، لہذا ہم تیری فوج میں شامل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جو مسلمان ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا ہوگا، مانا ہوگا، وہ کہے گا تو شیطان ہے، تو دجال ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی وہ صرف ایک دفعہ لوگوں کو قتل کر سکے گا، اس کے بعد نہیں کر سکے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، تو اس کے جھوٹا ہونے کی تین باتیں ہیں، تین دلیلیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو نظر نہیں آتا، ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم اسے پکارو، کہتا میں تمہاری شاہد سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن نظر کسی کو نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ دجال نظر آئے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دجال محتاج ہوگا، میرا رب محتاج نہیں ہے۔ دجال کی جو شاہی ہوگی، جو سلطنت ہوگی، جو اس کو مراحت ملی ہوئی ہوگی، وہ عارضی ہوگی، لیکن اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب دجال کے حمایتی ہوں گے کون لوگ؟ فرمایا کہ دجال کے مقابلے میں جو سب سے پہلا گروہ نکلے گا ان کے خلاف لڑنے کے لیے، مسلمانوں یہ بڑی غور طلب بات ہے، فرمایا اس میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے، سب مسلمان اس کے مقابلے میں۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے، حضرت مہدی یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگوں کی حمایت کے لیے نکلا ہوں، لوگوں کی مدد کے لیے نکلا ہوں۔ تو مسلمانوں اس کے خلاف بھی جو سب سے پہلے گروہ نکلے گا لڑنے والا، فرمایا اس میں بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے۔
سب مسلمان ہوں گے، وہ مسلمان حضرت مہدی کو دہشت گرد کہیں گے، تخریب کار کہیں گے، کہیں گے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ملحد ہوں گے، مطلب اس کے پکے مخالف ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے بھی شامل ہوں گے جو مجبور ہو کر لڑ رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہ حضرت مہدی ہے، لیکن دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائیں گے، اور پھر میرا رب زمین میں ان سب کو دنسا دے گا۔ اب دجال کا جو فتنہ ہے اس کے لیے مغرب کیا کچھ کر چکا ہے اور ہم نے کیا کی ہے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے دوست کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے کیا کیا، مغرب کہاں پہنچ گیا۔ دنیا میں معیشت کو چلانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا IMF ہے اور دوسرا ورلڈ بینک ہے۔ پوری دنیا کی معیشت ان کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے چنگل سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ کا امریکہ، یورپ، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں یہ سب ان دونوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان دو کو چلانے والے کون ہیں؟ ان دونوں کو چلانے والے یہودی ہیں۔ بخت نصر نے جب یہودیوں کو مارا تو یہودی پوری دنیا میں منتشر رہے، اور پھر آج سے تقریباً 60 سال پہلے انہوں نے فلسطین میں آ کر قبضہ کیا اور جمع ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ یہودیوں کی مقتل گاہ ہے، یہودی اپنی مقتل گاہ میں خود ہی جمع ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دجال کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا کہ دجال ہم سے مغرب کی جانب ہے۔ آپ اگر برمودا تیکون کے جو جزیرے ہیں وہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز جاتی آج تک واپس نہیں آئی۔ شیطانی سمندر جسے بحر عرب کے مغرب میں پایا جاتا ہے، یہ امریکہ اور کینیڈا کی جو سرحدی پٹی ہے، یہ پورے وہ علاقے ہیں جہاں کوئی چیز آج تک جا نہیں سکی، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال یہاں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب سے دجال کا فتنے کا ابتدا اور عروج شروع ہو جائے گا، کہ جب مغرب سے فرمایا کہ ایک لنگڑا سپہ سالار فوج کی قیادت کرے گا۔ پھر آپ نے دیکھا جب نیٹو فوج بنی، اس کا جو امیر بنایا گیا کینیڈا کا، اس کا نام وہ ریچرڈ ماسٹر تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھا، وہ بیساکھیوں پہ چل کر آیا، لنگڑا تھا۔ آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی ابتدا ہو جائے گی، آج اس کی ابتدا ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ دجال کی آمد سے قبل مسلمان دو چیزوں میں گر جائیں گے۔ پہلی چیز دولت کی لالچ میں، ان کی فکر اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سب کچھ دولت ہوگی، ہر چیز کو بالہ طاق رکھ دیں گے، دولت کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے۔ دین گیا، میرا دل چاہتا ہے یوں کروں تو بس یوں کروں، اس لیے وہ ان سب چیزوں کو بھولتے جائیں گے۔ دنیا میں تقریباً 1888 کے اندر یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی، جس تنظیم کا نام ہے فری میسن۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک ترتیب لے کر چل رہی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ برمودا تیکون کا جو نشان ہے وہ یہودیوں کی علامت ہے، اور وہ یہ نشان ہے، یہ جو نشان ہے یہ دجال کے سپاہی کا نشان ہے، اور
اور برمودا تیکون جس میں دجال موجود ہے وہ اس اینگل کا ہے۔ اس تنظیم کا کام کیا ہے؟ یہ تنظیم بنائی کیوں گئی ہے؟ اس تنظیم میں دنیا کے وہ سارے یہودی موجود ہیں جنہوں نے جدید طریقے کو اپنایا۔ ہم سے زیادہ ہماری حدیث کو، قرآن کریم کو یہودیوں نے پڑھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اردن کے اندر آپ حیران ہوں گے، اردن کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہاں ان یہودیوں نے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ بنا دیا، اور جس جہاز پر بٹھا کر انہوں نے دجال کو فرار کرانا ہے وہ جہاز بھی بنا چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے، اور یہ باب لد جو ہے یہ آج کل پہلے فلسطین کا حصہ تھا، لیکن ہم مسلمانوں کی غیرت اور ہمت اور جرت کی وجہ سے وہ فلسطین کے پاس چلا گیا، کیونکہ ہم غیرت مند ہیں نا، ہم تو 24 گھنٹے جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ہم نے ترقی کی اور وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں ایئرپورٹ بنا لی ہے۔ یہ جو ڈرون بنایا گیا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی اس کی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس کا ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم 3 دن کی مسافت پر پڑے گا۔ اس پر حضرات نے لکھا ہے کہ یہ وہ جہاز ہے جس کو دجال منٹوں میں کیا چند دنوں میں پوری دنیا کو فتح کر لے گا، لیکن 4 جگہوں پہ نہیں آ سکے گا۔ فرمایا مسجد الحرام میں دجال نہیں آئے گا، مسجد نبوی میں دجال داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح مسجد اقصی میں بھی دجال نہیں آ سکے گا، حدود حرم میں نہیں آ سکے گا۔ اور دجال کا مقابلہ وہ کرے گا جو ایمان پر مضبوط ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے تو یہ جو فری مینسن تنظیم ہے، اس تنظیم نے یہ ترتیب بنائی کہ دنیا کے ہر شعبے پر اپنے یہودیوں کو بٹھاؤ۔ آج آپ دیکھیں جو بھی جدت آ رہی ہے، جتنی جدید چیزیں آ رہی ہیں، وہ بنانے والے یہودی ہیں۔ آپ کا ہمارا نظام زندگی چلانے والے یہودی ہیں۔ ان کا جو آگے کا پلان ہے دجال کے لیے رستہ آسان کرنا، معاشی طور پر یہ ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم میں سے چند ایسے لوگ ہوں گے جن کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو، ورنہ سب کا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے آ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا سب سے پہلا پلان ہے، وہ ہمیں بینکوں کی طرف لائیں گے۔ جب ہم سب بینک میں آ جائیں گے اس کے بعد وہ ہمیں ایک کارڈ تھما دیں گے، وہ کہیں گے جی اب نوٹ ختم، اب ڈیجیٹل کرنسی، ہندسوں والی کرنسی چلے گی۔ اب ہم آہستہ آہستہ اس پر آ جائیں گے۔ جب ہم اس پر آ جائیں گے تو یہاں تو لینا دینا سب ختم ہو جائے گا، ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے، اور پھر وہ مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے جائیں گے۔ خطرناک بات پڑھی لکھی ہے، کہا کہ وہ سب سے پہلا یہ رکھیں گے جیسے یورپ کے اندر بیوی کسی کے ساتھ چلی جائے شوہر پوچھ نہیں سکتا، یورپ کے اندر نکاح کا رواج ہے ہی نہیں، اگر ہے تو چند لوگوں میں ہے۔ تو فرمایا فری مینسن کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلمان ممالک میں کوشش کرے گی کہ نکاح کو ختم کیا جائے، آزادی ہونی چاہیے،
ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہمارے پاکستان کا ایک بچے سے کوئی انٹرویو لے رہے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی مجھے کوئی غرض نہیں ہے میری بیوی کسی کے ساتھ جائے۔ پاکستانی لوگوں کی ذہانت جو ہے وہ تنگ ہے، وہ کمزور ہے، لہذا ہم جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، لہذا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ وہاں کی تربیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دجالی فتنے یہودی ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اپنے آپ کو علماء کہلوائیں گے، دیندار کہلوائیں گے، لیکن ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ دین کی قطعیات کو مبہم میں ڈال دیں گے، شبہات میں ڈال دیں گے، اور دین والوں پر اعتراضات کریں گے، معاذ اللہ حدیثوں پر اعتراضات کریں گے، قرآن کریم پر اعتراضات کریں گے۔ آج وہ سب آپ کے اور میرے سامنے ہو رہے ہیں۔ گاندھی صاحب ہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہے، ہمارے چند نوجوان کہتے ہیں اس نے تو یہ کر دیا یہ کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے دین سے دور ہیں، ہم نے حدیث مبارکہ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ شادیوں پر، نکاح پر پابندی لگائیں گے۔ کیوں؟ جب سب کچھ ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اب وہ کہیں گے جی نکاح پہ پابندی ہو، دو چار جو غیرت مند ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا، باقی سب ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ یہودیوں کی شروع سے سازش آ رہی ہے۔ جب آپ کی اور ہمارے رواج سے نکاح ہی ختم ہو جائے گا، سنت ہی ختم ہو جائے گی، پھر بچے گا کیا؟ اور معذرت کے ساتھ میں آج پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، میں نے بھی پہلے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ آدھے سے زیادہ تو ہم دجال کو ویلکم کر چکے ہیں، ہم کر چکے ہیں۔ آپ یہاں سے نکلے، آپ کو سائن بورڈ پہ کتنی تصویریں نظر آئیں گی، کسی ایک مرد کی تصویر لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز ہے عورتوں کی تصویریں لگی ہیں۔ ہم میں سے کسی میں یہ غیرت ہی نہیں ہوئی کہ بھائی اس کے خلاف ہم بولے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کب سے اپنے محلے کی دکانوں کو چھوڑ کر امتیازوں میں جانے لگ گئے، چیزوں پہ جانے لگ گئے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ یہودیوں کا متعارف کروایا ہوا نظام ہے۔ اگر آپ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹیاں سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، دوپٹہ نہیں اترتا تھا، ایسا سے وہ دوپٹہ سر سے اترا، گلے میں آ گیا۔ ہم نے کہا خیر ہے گھر میں، پھر وہ گلے سے اتر کر کندھے میں آ گیا، اور اب اللہ کے فضل سے کندھے سے بھی غائب ہو گیا۔ اب شناخت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دجال کا دوسرا جو فتنہ ہے، جو دوسرا آلہ ہے، وہ آپ کا اور ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ ہمارے ہاں فیشن کہاں سے بنتا ہے؟ جو چیز ہمارے ہاں ٹی وی میں دیکھی جاتی ہے وہ فیشن بن جاتی ہے۔ ان کے خریدے ہوئے اعلیٰ کار لوگ ہیں جو دین اور دین والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں۔ اب جدت آ گئی ہے، جدت کی طرف آؤ، یہ تقیہ نوسی کو چھوڑو۔ میرے بھائی یہ تقیہ نوسی نہیں ہے، یہ غیرت ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ہمارے اندر سے یہ ایمان نکل گیا تو یاد رکھیں پھر ہماری نسلیں مسلمان نہیں ہوں گی۔ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارے بچے حضرت مہدی کے خلاف لڑ رہے ہوں گے اور واسطے جہنم ہو رہے ہوں گے۔ ہمارا دین مذہب کہاں جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے آخری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ مہدی دجال کی آمد سے قبل
نکاح کو مشکل ترین کر دیا جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، بدکاری آسان ہو جائے گی۔ آج نکاح کے لیے کتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ بات نکاح کی آتی ہے، وہ اتنے تولے سونا ہوگا، بھائی اتنا مہر ہوگا، کیوں؟ وجہ یار محلے میں کیا جواب دیں گے، خاندان کو کیا بولیں گے؟ بھائی آپ نے کلمہ محلے کا پڑھا ہے، آپ نے کلمہ خاندان کا پڑھا ہے، 2 رنگی چھوڑ، یا رنگ ہو جا، یا سراسر موم، یا سراسر سنگ ہو جا، یا پکے مسلمان بن جاؤ یا پکے بےمان بن جاؤ، 2 رنگی کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنا کلال کی پیشن گوئی ہے کہ دجال کی آمد سے قبل نکاح کو مشکل ترین کر دیا جائے گا۔ آج ہماری کتنی رسمیں ہوتی ہیں، کتنی فضولیات ہوتی ہیں، اس لیے تو پھر ہمارے گھر نہیں بستے، اس لیے تو ہمارے ہاں بے دینی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں۔ اگر اپنی نسل کی ہم بقا چاہتے ہیں تو ہم نکاح کو آسان کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، دجال کے ظہور سے پہلے پہلے طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور اس سے اگلی خطرناک بات یہ فرمائی کہ لوگ طلاق دے کے بھی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ کتنے کیسے آتے ہیں، مولوی صاحب کو غصے میں ہم نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ بھائی طلاق پیار محبت میں دی جاتی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لہذا تمہیں طلاق دے رہا ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں جی وہ ہم وہاں مولوی صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا ایک وقت میں جتنی دے دو ایک ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے طلاق دے دی ہے، تو میں نے فلاں مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک وقت میں جتنی دے دو ایک ہوتی ہے۔ استادی کا مزاج بڑا جارحانہ تھا، وہ سامنے بیٹھا تھا تو رکھ کے ایک تھپڑ دیا انہیں، وہ اوپر دیکھنے لگا، دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا، پھر پوچھا میں نے کتنے تھپڑ مارے؟ اس نے کہا 3۔ فرمایا ایک ہی وقت میں ایک ہی گنو نا، 3 کیوں گنتے ہو؟ بھائی ایک ہی وقت میں ایک گنو۔ اس نے کہا حضرت ایک کیسے گنو، 3 مارے ہیں۔ فرمایا یہ 3 نظر آتے ہیں، 3 طلاقیں نظر نہیں آتی، بدبخت۔ آمنہ کے لال کی سنت تمہیں مذاق لگتی ہے؟ یہ سب غلط ہے، ناجائز ہے، وہ کوئی نہیں کہتا ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین سے عاری ہوں گے، دین دلوں سے اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ اور پھر دجال کی آمد سے قبل شرابیں عام پی جائیں گی، سود کا کاروبار عروج پر ہوگا، اور اسے کوئی برا بھی نہیں سمجھے گا، کوئی دل میں اس کے لیے برائی بھی نہیں رکھے گا کہ یہ تو میرے لیے باعث فخر ہے، یہ تو میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں۔ اور خطرناک بات یہ ہے، فرمایا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، جس میں دانشور، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے طبیب قسم کے لوگ جو بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوں گے، جب دجال آئے گا وہ سب کے سب اس کے حمایتی بن جائیں گے، سب کے سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نمائندہ ہے۔ اور پھر فرمایا دجال کے معنی ہے فتنہ کے، دجل کے، فریب کے۔ دجال جب آئے گا تو وہ لوگوں کا ہمدرد بن کے آئے گا، کہے گا میں تمہیں اس نظام سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور ایک بات اور بھی بڑی مزے کی،
یہ جو آج کل ہمارے یہاں بڑی NGOs کام کر رہی ہیں نا غیر ملکی، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بغیر تفریق کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ وہی دجال کی ٹیمیں ہیں، یہ وہی دجال کے لوگ ہیں، صرف لوگوں کو بے وقوف بناتے۔ کیسے؟ جب کوئی مسلمان ان سے لیتا ہے مال و دولت، تو یہودیوں کا ہوتا ہے نا، یہودیوں کا مال کھا کے وہ مسجد میں آئے گا، یہودیوں کا مال کھا کے وہ نماز کے لیے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کے دل میں آئے گا یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے لوگ تو بے ایمان ہیں، ہمارے حکمران تو چور ہیں، یہ تو ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے ہمارے لیے آ گئے، مولوی کہتے ہیں یہ برے، یہ کہاں سے برے؟ اس لیے فرمایا کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور دجال کے بعد سے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ العزیز دجال کی جو مکمل گفتگو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج صرف تمہید تھی، آگے اس کے وائر کیا ہوں گے، کہاں کہاں وہ جائے گا اور کب وہ آئے گا، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک آخری بات ابھی بتا دیتا ہوں، اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جب بھوک پیاس ہوگی سب کچھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا، اس وقت جو مسلمان پڑھے گا سبحان اللہ، کیا پڑھے گا؟ زور سے کیا پڑھے گا؟ جو پڑھے گا الحمدللہ، کیا پڑھے گا؟ جو پڑھے گا اللہ اکبر۔ جب سب کچھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا، مسلمان بھوکا ہوگا، وہ سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ سبحان اللہ کی برکت سے اس کی بھوک مٹا دیں گے اور محفوظ رہنے کا فرمایا۔ دجال کے فتنوں سے سب سے اہم اور بڑا جو ذریعہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کو پڑھو۔ سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ آخری شروع کی 10 آیات یا آخری 10 آیات، یہ دونوں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ویسے تو مسلمان کو پوری سورت یاد ہو، ہر جمعے کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اس کا اہتمام کریں گے تو یقین جانیں ہم دجال کے فتنوں سے بچ سکیں گے۔ ورنہ جو حالات بن چکے ہیں، واللہ جو بن چکے ہیں، ہم اس کی فوج کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔